اردو ادبی گروپ ندائے وقت سے بشیر شاد کا کالم خط بنام خودی من انا، اور میں ہوں صوفی بستوی۔ بہت اچھا کیا میرے وجود کی اکڑ، فخر و تکبر اور صدا اونچی ناک کے تیکھے پن سے الگ ہو کر اپنا درویشی قلندری مقام بنا لیا، ورنہ میری طرح تم بھی سستے داموں بک جاتی۔ مجھ میں انا ہے نا، فرنگیوں کے قوانین کا تحفہ جو میری رگ رگ میں سمویا ہوا ہے، اور اسی پہ ترا یہ حکومتی خصوصی منصبی مراعات جو گرگٹ کے مانند اپنا رنگ بدل لینے میں دیر نہیں کرتی۔ ملما ساوی کی پگڑی کا شملہ صدا اونچا رکھنے کے لیے ہر آنے والی حکومت کو فرشی سلام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھولے انسانوں کو لوٹنے میں یہی انا کام آتی ہے۔ تم اس جھنجھٹ سے دور بھاگتی ہو، سولی پہ چڑھ جاتی ہو، لیکن سر جھکانے میں تمہاری روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں تم اس رنگ برنگی دنیا کی زر زمین کی جانب کیوں راغب نہیں ہوں۔ خیر، یہ تمہاری مرضی پہ منحصر ہے، جہاں بھی جاؤ گی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ ہنس رہی ہو مجھ پہ، وہی پرانے گھسے پٹے پندو نسا ابھی تک کرتے ہوئے بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہوں گی تمہیں، ہے نا ایسا؟ یہاں سیلاب آئے یا زلزلہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اسی پر ہی تو واویلا مچا کر بیرونی مدد مل جاتی ہے، جو میرے جیسے سبنا پرست بظاہر عوام کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شب ہم سب کی رنگین بسر ہوتی ہے، اور تمہیں چند لقموں کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اتنا بتا دوں، تم نے مجھ سے جدا ہو کے اچھا کیا، میری جان چھوٹی، ورنہ میرا حال بھی در بدر کی ٹھوکریں ہوتا۔ تمہیں سمجھاتا رہا اپنی انا برقرار رکھو، اور یہ جو ابتدائیہ میں نے لکھا ہے نا، ورنہ میری طرح تم بھی سستے داموں بک جاتی۔ اس میں فائدہ بھی تو ہے نا، جب انتخابات ہو گدھے کو باپ بنا لو چند دنوں کے لیے، اور پھر موج میلا کرو، اور ایک تم ہوگی خودی کو کر بلند اتنا کے چکر میں قبر تک پہنچ جاتی ہو۔ نہیں، تمہاری بات سے قطعی اتفاق نہیں، میں عیش گوش کے عالم دوبارہ نیست پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ جو بار بار انا کو برا کہتی ہو نا، تمہاری خودی کا وجود ہے۔ پوچھ لو عام آدمی سے، انہیں تو یہی پتا ہے کہ ہم جیسے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں بڑی آنکھ والے ہیں، یہی تو ہے ان کے نزدیک خودی کا مقام۔ حکومتی معاملات میں رہنے کے لیے اپنے حلقوں میں اپنی برتری، دبدبا اور خوف کا ہونا اشد ضروری ہے۔ کار کا دروازہ کھولنے والوں کے ہمراہ اسلحہ بند چاق چوبند محافظ ہماری انا کی مونچھوں کو بلند رکھتے ہیں، اور ایک تم ہو کسی حجرے میں خودی کو تلاش کی سعی میں سر بسجود ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، جس میں میں نہیں، وہ تو ایک ووٹ بھی نہیں لے سکتا، لیکن تمہیں اس سے کیا، تم نے کون سی حکومت کرنی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے، خودی سے انقلاب لانے میں کوشاں ہو، تمہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا، دیکھ لینا، بتا دوں کیوں؟ لو پھر سن لو، نئی پوت ہو، سنبھالو، پہلے وہ نئی تہذیب میں جا چکی ہے، تمہاری شدت پسندی سے تم نے اس پوت پہ ایک خوف پیدا کر رکھا ہے کہ بعد از مرگ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ایسی باتیں سن کر یہی پوت تمہاری جانب چلی آتی ہے۔ یہ انا کی پوت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ دنیا سے متعلق باتیں کرنی ہوں گی۔ اسلامی نظریات میں فرقوں کو پہلے نکالو نا، وطن پرستی کا سبق دو نا، اپنے ابتدائی مدرسوں کے نصاب میں اسلامی اقتدار لازمی قرار دو۔ یہ اپنے جسم پہ بم باندھ کے دہشت گردی کہاں کا دستور ہے؟ انسانیت سوز مظالم کا قلع قمع کرو نا، پہلے خودی خود بخود آ جائے گی۔ مساجد میں سیاست کیوں؟ کیا یہ خودی کا تصور ہے؟ جس نے اس تصور پہ محنت کی اسے فراموش کیوں کر دیا؟ جب تم اپنی
बका के लिए नई पौध के कच्चे इज़हान में मन घड़त अक़वाल भर दोगे तो वो इंसानियत की खिदमत के बजाय खुद परस्ती में खुद को ढाल लेगी और आने वाली नस्लें इस जमूत को तोड़ने से कासिर रहेंगी। बुरा नहीं मानना, खुदी परस्त और अना परस्त का मुआवना करना और फिर ऐसे क़वायद वो ज़वाबित जो कि हमारे पास मौजूद हैं अल्लाह की जानिब से उन पे कायम रहना। जहाँ हक़ूक़ुल्लाह हैं तो उनसे बढ़कर हक़ूक़ुल इबाद है। ये दुनिया भर से दुश्मनी कैसे अपने हुस्न सलूक को अदब में मुंसलिक करके दूसरे की सोच को अपने अच्छे किरदार से बदलो, वरना ये हुक्म चलता रहेगा कि जैसे अवाम उनके हाकिम अफसुर्दा नहीं होना। और ये ख़त मुझे आपके नाम इसलिए भी तहरीर करना पड़ा कि अपनी तो फितरत ऐसी है जिसे बदलना अब मुश्किल है, लेकिन आने वाली नस्ल को इस ख़त के इक़्तिबासात ज़रूर पढ़ाना और तब्दीली लाने के लिए शुरुआत मुआशरे की पहली इकाई घर से करना। अगली बार इंतखाबात में वोट देने के लिए जब आओ तो बता देना ड्राइवर भेज दूंगी। इजाज़त, तुम्हारी साबका अना।